ٹرین پوری رفتار کے ساتھ دھول اڑاتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ ٹرین میں سوار مسافر خوش گپیوں میں مشغول تھے اور مختلف موضوع پر بحث و تکرار ہو رہی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا، رفتہ رفتہ شام کے آثار رونما ہوئے۔ اندھیرا چھانے لگا تو ٹرین کے ڈبوں کی لائٹیں آن ہونے لگیں۔ مختلف اشیاء فروخت کرنے والے چائے، بسکٹ، کیک، کھلونے اور علاقوں کی مخصوص سوغاتیں اور اشیاء کا نام اور ان کی خوبیاں گنوا کر مسافروں کو ان کی طرف متوجہ کرنے اور بیچنے کے لیے آوازیں لگا رہے تھے۔ کچھ مسافر حسب ضرورت خریداری بھی کر رہے تھے۔ سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا۔ ٹرین سے باہر مکمل اندھیرے کا راج تھا۔ میری شروع سے ہی عادت ہے صبح کا کھانا نہیں کھاتا، دوپہر کا بھی نہیں، چنانچہ سورج غروب ہوتے ہی میں کھانا کھا لیتا ہوں۔ تو اب بھوک زوروں پر تھی، لہذا میں نے اپنا ٹفن نکالا اور کھولنے لگا۔ امی نے مجھے چکن آلو کا سالن بنا کر دیا تھا، ساتھ ہی 4-5 روٹیاں تھیں۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے اپنے ساتھ بیٹھے مسافروں کو رسمی طور پر کھانے کا پوچھ لیا تو سب نے شکریہ کے ساتھ کہا، آپ کھائیں، اللہ برکت عطا فرمائے۔ مگر ایک مسافر جو میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھا تھا وہ میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو گیا۔ ہم نے کھانا ختم کیا اور میں نے واش روم میں جا کر برتن دھوئے اور ٹفن صاف کر کے اپنے بیگ میں رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری، جس مسافر نے میرے ساتھ کھانا کھایا تھا اس نے پیٹ میں درد اور بے چینی کی شکایت شروع کر دی اور ہائے ہائے کرنے لگ گیا، تو سب مسافر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اسی اثناء میں ریلوے کا عملہ اور 2 پولیس والے بھی آ گئے، تو انہوں نے اس مسافر سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا، تو اس نے فٹ سے میری طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس نے مجھے کھانا کھلایا ہے، تو اس کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ بس اس کا یہ کہنا تھا، اگلے ہی لمحے پولیس والوں نے مجھے اپنی حراست میں لے لیا اور مجھے کچھ کہنے سننے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ریلوے کا عملہ اس مسافر کو تسلیاں دینے لگا کہ آپ گھبرائیں مت، ہم آپ کو اگلے اسٹیشن پر اسپتال لے جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، حوصلہ رکھیں۔ پھر جیسے ہی اگلے اسٹیشن پر ٹرین رکی، اس مسافر کو بھی اور مجھے بھی میرے سامان کے ساتھ ٹرین سے اتار لیا گیا۔ اس مسافر کو ریلوے کا عملہ فوری طور پر اسپتال میں لے گیا، جبکہ مجھے پلیٹ فارم پر ہتھکڑیاں لگا کر بٹھا دیا گیا۔ میرا نام فواد ہے، میرے والد کا نام کریم بخش ہے، وہ ٹیلر ماسٹر ہیں۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن صوبیہ ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ امی قرآن پاک کی حافظ تھیں اور محلے کے بچے بچیوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا کرتی تھیں۔ والد صاحب کو بہت شوق تھا کہ ہم دونوں بہن بھائی پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنیں۔ والد صاحب کو ہمیں پڑھانے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم بڑی محنت سے تعلیمی مراحل کامیابی سے طے کر رہے تھے۔ میں نے گریجویشن شاندار نمبروں سے پاس کر لیا، جبکہ صوبیہ انٹر میں تھی۔ دن رات کام کرنے کی وجہ سے والد صاحب بیمار رہنے لگے، ان کی کمر میں شدید درد رہنے لگا، اس کے علاوہ ان کی نظریں بھی بہت کمزور ہو گئیں۔ بلڈ پریشر کا عارضی مرض ان کو لاحق ہو گیا، جس کی وجہ سے دکان کا کام بری طرح متاثر ہو گیا۔ ابو کی بیماری اور دکان کا کام کم ہونے کی وجہ سے آمدنی بھی کم ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمارا پورا گھرانہ مالی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ میں مزید پڑھنا چاہتا تھا، مگر گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ ملازمت کر لوں اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ ایم اے کی تیاری بھی کرتا رہوں گا۔ لہٰذا میں نے اخبارات میں ملازمت کے اشتہارات دیکھنے شروع کر دیے
اور ساتھ ساتھ کئی محکموں میں بھی درخواستیں بھجوانا شروع کر دیں۔ پہلے تو والد صاحب نے میری ملازمت کی مخالفت کی، مگر گھریلو حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے ملازمت کی اجازت دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے کراچی سے ایک محکمے سے ٹیسٹ اور انٹرویو کی کال موصول ہوئی۔ چنانچہ میں نے کراچی جانے کی تیاری شروع کر دی اور ٹیسٹ سے 2 دن پہلے کی ٹرین کی ٹکٹ کروائی۔ ٹرین دوپہر 2:30 بجے ہمارے شہر سے چلی تھی۔ ٹرین اس اسٹیشن پہ 10 منٹ رکی اور روانہ ہو گئی۔ مجھے ریلوے کی پولیس کی چوکی میں لے گئے۔ پہلے تو میری تلاشی لی اور میرا پرس اور گھڑی قبضے میں لے لی گئی۔ پھر میرے بیگ کی مکمل تلاشی لی گئی۔ چھوٹے تھانے دار نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور کہا، شرافت سے بتا دو کھانے میں کیا ملایا تھا اور کس گروہ سے تمہارا تعلق ہے۔ میں نے تھانے دار کو اپنا نام بتایا اور کہا کہ سر کھانے میں کچھ نہیں ملایا تھا، میری والدہ نے میرے لیے رات کا کھانا بنا کر دیا تھا۔ وہ تو کھانے سے پہلے میں نے رسماً اپنے ساتھی مسافروں کو کھانے کا پوچھ لیا تو یہ مسافر فوراً میرے ساتھ کھانا کھانے میں شامل ہو گیا۔ وہی کھانا میں نے بھی کھایا ہے، مگر مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ دیکھ لیں، بھلا چنگا آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ باقی میرا کسی گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میری زندگی کا سفر ہے۔ ملازمت کے لیے کراچی جا رہا ہوں۔ میں نے کوئی واردات نہیں کی، مگر تھانے دار میری کسی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے یہی پوچھ رہا تھا کہ اب تک کتنی وارداتیں کر چکا ہوں اور گروہ کا نام بتا دوں۔ تھانے دار کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا اور روحان سا ہو کر، سر میری بات کا یقین کریں، میں ایک شریف لڑکا ہوں، ایک عزت دار گھرانے سے تعلق ہے۔ بس میری غلطی یہ ہے کہ میں نے اخلاقاً کھانے کا پوچھ بیٹھا۔ پھر میں نے اپنا انٹرویو کا لیٹر بھی دکھایا، مگر تھانے دار نے سپاہی کو حکم دیا کہ اسے ٹرائل روم میں لے جاؤ اور اس کی خاطر تواضع کرو۔ ایسا نہیں مانے گا۔ سپاہی مجھے دھکے دیتے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئے اور وہاں لے جاتے ہی لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دی اور کافی دیر تک میری خوب پٹائی کی اور بار بار یہی کہتے کہ میں اصلیت اور گروہ کا نام بتا دوں۔ میں مار کھاتا رہا اور یہی کہتا رہا کہ سب کچھ سچ بتایا ہے، میرا کسی گروہ سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے۔ جب وہ مار کر تھک گئے اور میں ادمرا ہو گیا تو مجھے پولیس کی چوکی کی چھوٹی سی حوالات میں بند کر دیا گیا، جہاں میں ساری رات شدید درد اور تکلیف سے کرہاتا رہا، کیونکہ بری طرح بے دردی سے مجھے مارا گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی مجھے پھر تھانے دار کے سامنے پیش کیا گیا تو تھانے دار نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں مسٹر، دماغ درست ہوا کہ نہیں؟ میں نے روتے ہوئے کہا، ہاتھ جوڑ کر تھانے دار کی منتیں کرنے لگا کہ سر خدا کا واسطہ میری بات کا یقین کریں۔ مگر تھانے دار نے مجھے 8-10 تھپڑ مارے اور گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا، لوگوں کو کھانے میں نشہ ملا کر کھلاتے ہو اور ان کو لوٹتے ہو اور رو رہے ہو، اب تمہیں الٹا لٹکا کر تمہاری چترول ہوگی تو سب فر بولنے لگو گے۔ مجھے پھر حوالات میں بند کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی تو ریلوے اسٹیشن کے اسٹیشن ماسٹر پولیس چوکی میں آیا اور اس نے بتایا کہ جس مسافر نے اس لڑکے سے کھانا کھایا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ رات اسے اسپتال لے گئے تھے تو ڈاکٹروں نے اس کا مکمل چیک اپ کیا تھا۔ پتہ چلا اس کا معدہ پہلے ہی خراب تھا۔ جب اس نے کھانا کھایا تو اسے بدہضمی ہو گئی، جس کی وجہ سے اسے گیس اور پیٹ میں درد ہوا تھا۔ اسے رات کو ہی دوا دے کر فارغ کر دیا گیا تھا اور رات کی ٹرین سے کراچی چلا گیا۔ یہ لڑکا بے قصور ہے اور کھانے میں کوئی نشہ آور چیز نہیں تھی، لہذا اس لڑکے کو چھوڑ دیا جائے۔ جس پر تھانے دار نے کہا کہ آپ
اپنا یہ بیان لکھ کر دیں۔ بڑے تھانے صاحب کے آنے پر ان کی اجازت سے اس لڑکے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جب مجھے اس صورتحال کا پتہ چلا تو میری جان میں جان آئی۔ پھر خدا خدا کر کے بڑے تھانے دار صاحب آئے، سارا معاملہ ان کی سرگوش گزارا دیا گیا اور اسٹیشن ماسٹر کی تحریر بیان شام تک مجھے رہا کر دیا گیا۔ میرا بیگ اور پرس مجھے واپس دیا گیا، مگر پرس میں سے تمام نقدی اور گھڑی پولیس والوں نے غائب کر دی۔ میں درد سے چور چور اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا بیگ سمیت ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر بیٹھ گیا۔ بھوک سے میرا برا حال تھا اور پولیس والوں کی مار پٹائی سے میرے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ جیب میں پھوٹی کوڑی نہ تھی کیونکہ سارے پیسے پولیس والوں نے نکال لیے تھے۔ وہ تو خدا بھلا کرے اسٹیشن ماسٹر صاحب کا، جن کی بیان سے میری جان چھوٹی تھی۔ میں اسٹیشن ماسٹر صاحب کے دفتر چلا گیا، ان کا شکریہ ادا کر دوں۔ اسٹیشن ماسٹر صاحب، جن کا نام غلام علی تھا، بہت بھلے اور اچھے انسان تھے۔ وہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، جس پر وہ کہنے لگے کہ رات انہیں ایک ایمرجنسی کی وجہ سے گھر جانا پڑ گیا تھا، ورنہ رات کو ہی میری جان چھڑا دیتے۔ ان کے جانے کے بعد کسی نے بھی اس معاملے میں دلچسپی نہیں لی، جس کی وجہ سے مجھے رات بھر حوالات میں رہنا پڑا اور پولیس کی مار کھانی پڑی۔ انہوں نے بہت معذرت کی اور افسوس کیا۔ راہ چلتے میرے گلے مصیبت پڑ گئی تھی۔ پھر غلام علی صاحب نے مجھ سے میرے حالات پوچھے تو میں نے شروع سے آخر تک اپنی رام کہانی سنا دی اور کراچی جانے کا مقصد بھی بتایا۔ غلام علی صاحب کہنے لگے، اب تو کراچی جانے والی ٹرین رات کو ہی آئے گی۔ پھر غلام علی صاحب نے مجھے اپنے ساتھ اپنے سرکاری رہائش گاہ پر لے گئے، جہاں میں نے غسل کیا اور مجھے کھانا کھلایا، چائے بھی پی۔ پھر اٹھ کر ریلوے اسٹیشن آ گئے، جہاں ان کے دفتر میں تھوڑا آرام کیا۔ غلام علی صاحب نے مجھے نیا ٹکٹ بنوا کر دیا اور اپنے پاس سے 1000 روپے بھی دیے، جو کہ قرض کی صورت میں نے قبول کیے۔ رات کو ٹرین آئی تو غلام علی صاحب نے میرے لیے برتھ کا بھی انتظام کر دیا اور میں فوراً سو گیا۔ اگلی صبح گاڑی کافی تاخیر سے کراچی پہنچی۔ میں بھاگم بھاگ اس ٹیسٹ کے لیے سینٹر پہنچ گیا، مگر پتہ چلا کہ ٹیسٹ ہو چکا ہے، میری غیر حاضری لگ چکی تھی۔ میں نے بہت منت سماجت کی، مگر میری سنوائی نہ ہوئی۔ چنانچہ میں مایوس ہو کر بجھے دل سے اسی دن گھر واپسی کے لیے ٹرین میں بیٹھ گیا۔ واپسی پر ٹرین 15 منٹ کے لیے اس اسٹیشن پہ رکی تو میں نے اتر کر غلام علی صاحب کو بتایا کہ میرا کراچی جانا بیکار ثابت ہوا۔ بہرحال انہوں نے مجھے حوصلہ اور تسلی دی اور کہا کہ رابطے میں رہنا۔ اگلے دن میں گھر پہنچ گیا اور گھر والوں کو صرف اتنا ہی بتایا کہ انٹرویو دے آیا ہوں۔ یہ وہ زمانہ تھا، موبائل فون تو دور کی بات، PTCL فون بھی بہت کم ہوتے تھے اور ٹیلی فون لگوانا بھی جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ رابطے کا واحد ذریعہ خط و کتابت تھا۔ میرا رابطہ غلام علی صاحب سے بذریعہ خط تھا۔ کوئی 1 مہینہ ہی گزرا تھا تو غلام علی صاحب کا خط مجھے موصول ہوا اور انہوں نے لکھا کہ میں اپنی تعلیمی اسناد اور شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی وغیرہ انہیں فوراً بھیجوں اور ساتھ ہی اپنے 3 عدد تازہ تصویریں بھی۔ چنانچہ میں نے فوراً متعلقہ کاغذات انہیں بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک بھیج دیے۔ مزید 1 مہینہ گزرا تو غلام علی صاحب نے مجھے فوراً راولپنڈی پہنچنے کا خط لکھا، فلاں فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پہنچو۔ چنانچہ میں مقررہ تاریخ کو بذریعہ ٹرین راولپنڈی پہنچ گیا۔ غلام علی صاحب وہاں پہلے ہی موجود تھے۔ وہ بہت پراتفاق طریقے سے ملے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر محکمہ ریلوے کے بہت بڑے آفیسر سے ملوایا اور میرا تعارف کروایا اور بتایا یہ وہی لڑکا ہے جس کی ساتھ وہ معاملہ پیش آیا تھا، جس کی وجہ سے یہ انٹرویو نہ دے سکا، کیونکہ ریلوے پولیس کی وجہ سے اس بیچارے کو نہ صرف پوری رات حوالات میں گزارنا پڑی بلکہ مار بھی کھانی پڑی تھی اور اپنی رقم بھی ہاتھ سے
دھونے پڑے۔ غلام علی صاحب نے میری بھرپور سفارش کی اس لڑکے کو ریلوے میں بھرتی کر لیا جائے، کیونکہ وہ کفارہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ جو زیادتی اس کے ساتھ ہو چکی تھی اس کا ازالہ ہو جائے۔ تو ان بڑے آفیسر نے میرا تعلیمی ریکارڈ اور غلام علی صاحب کی سفارش کو مدنظر رکھتے ہوئے مجھے ریلوے میں بھرتی کر لیا۔ جب میں اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر لے کر گھر پہنچا تو سب خوشی سے نہال ہو گئے۔ امی نے تو پورے محلے میں مٹھائی بانٹی اور مبارکبادیں وصول کیں۔ پھر اس دن میں اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ گزری روایات سنا دی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور کس طرح غلام علی صاحب نے میری مدد کی اور غلام علی صاحب نے مجھے یہ نوکری دلوائی ہے۔ امی یہ سب سن کر پہلے تو رونے لگی، پھر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر کے نوافل ادا کیے۔ اگلے دن میں نے ڈیوٹی جوائن کر لی۔ کوئی ایک ہفتہ گزرا تو امی ابو نے کہا غلام علی صاحب نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اسی دن میں نے غلام علی صاحب کو خط لکھا کہ میرے امی ابو آپ کا شکریہ ادا کرنے فلاں فلاں تاریخ کو آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ ابو نے مجھ سے غلام علی صاحب کا قد کاٹ پوچھا تو میں نے بتایا کہ وہ درمیانی قد کے جسم کے مالک ہیں اور لمبا قد ہے۔ تو ابو نے بازار سے عمدہ اور اچھا کپڑا لے کر اپنے اندازے سے ان کے 2 سوٹ سلائی کیے۔ امی نے غلام علی صاحب کی بیوی کے لیے سوٹ اور شال اور مٹھائی پھل لے کر گئے۔ اگلے روز امی ابو اور صوبیہ بذریعہ ٹرین غلام علی صاحب کے یہاں پہنچ گئے۔ اسٹیشن پر وہ بہت پرتپاک طریقے سے ہمیں ملے اور اپنے ساتھ ہمیں اپنی رہائش گاہ لے گئے۔ ان کے گھر والے نے ہمیں بڑی عزت اور احترام سے بٹھایا، ہماری خوب مہمان نوازی کی۔ غلام علی صاحب کی 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ سب سے بڑی بیٹی شازیہ جو کہ 3rd ایئر میں پڑھ رہی تھی، اس کے سے چھوٹا مراد تھا جو 2nd ایئر میں پڑھ رہا تھا۔ مراد سے چھوٹی 3 بہنیں اور جو کہ انڈر میٹرک تھیں۔ غلام علی صاحب کی پوری فیملی کے ساتھ ہم گھل مل گئے اور ذرا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ہم آپس میں غیر ہیں۔ اگلے دن ہم وہاں سے واپس آ گئے اور پھر ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا شروع ہو گیا۔ ہم دونوں فیملیوں میں ایک دوسرے کے لیے بہت عزت اور احترام تھا۔ میں نے ابا کا چیک اپ ریلوے کے ایک اسپتال میں کروایا جہاں ان کا علاج شروع ہو گیا اور 1 ماہ بعد ان کی کمر کا درد ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی کہ بیٹھ کر کام نہیں کرنا۔ بہرحال ابا دکان پر جاتے رہے۔ دکان بھی تبدیل کر لی اور پہلے سے بڑی اور بہتر جگہ پر بنا لی اور بہت سارے کاریگر رکھ لیے۔ پھر اللہ کے فضل سے دوبارہ کام چل پڑا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میری جاب ریگولر اور مستقل ہو چکی تھی، معقول تنخواہ اور بہت سے مراعات حاصل تھیں۔ میں نے دوران ملازمت پرائیویٹ ایم اے کر لیا تھا، جس کی وجہ سے بہت جلد گریڈ 16 مل گیا۔ صوبیہ بھی ایم اے کر چکی تھی اور غلام علی صاحب کی بیٹی شازیہ بھی ایم اے سی کر لی تھی اور اسے لیکچرشپ مل گئی تھی، جبکہ ان کے بیٹے مراد علی نے بھی ماسٹرز کر لیا تھا اور غلام علی صاحب نے اسے بھی ریلوے میں اچھی پوسٹ پر بھرتی کروا دیا تھا۔ مجھے اپنے شہر میں ریلوے کالونی میں شاندار سرکاری گھر مل گیا تھا۔ ایک دن غلام علی صاحب کا فون آیا کہ ہمارے ہاں آ رہے ہیں۔ چنانچہ جمعے کی صبح غلام علی صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ ہمارے گھر آئے اور جمعے کی نماز کے بعد انہوں نے صوبیہ کا رشتہ اپنے بیٹے مراد علی سے مانگا تو ابو امی کہنے لگے کہ ہم بھی آپ کی طرف آنا چاہ رہے تھے فواد کے لیے شازیہ کا رشتہ مانگنے۔ الغرض بہت جلد تمام معاملات طے پا گئے۔ میری منگنی شازیہ کے ساتھ اور صوبیہ کی منگنی مراد کے ساتھ ہو گئی اور 6 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا جب شازیہ میری دلہن بن کر آ گئی اور صوبیہ رخصت ہو کر چلی گئی۔ شازیہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ اس نے اپنی پوری تنخواہ جمع کی ہوئی تھی۔ میرے پاس بھی کچھ جمع پونجی تھی تو ہم دونوں نے میاں بیوی نے پیسے جمع کر کے امی ابو کو حج کروا دیا۔ اسی طرح شازیہ کی
امی ابو نے بھی حج کی سعادت حاصل کر لی۔ الحمدللہ زندگی بڑی پرسکون سے گزر رہی ہے۔ صوبیہ بھی اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ میں اکثر اپنے دفتر سے نکل کر تھوڑی دیر پلیٹ فارم پر ٹہلتا ہوں اور پھر کسی خالی بینچ پر بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ تقدیر عجیب رنگ دکھاتی ہے۔ کس طرح ایک انجان مسافر کو کھانا کھلانا اور اس کے بعد کے واقعات اور پھر پلیٹ فارم اور ریلوے اسٹیشن کا ہمیشہ کا ساتھ، شاید یہ ازالہ ہے پولیس کی مار پیٹ کا اور حوالات میں گزاری ہوئی اس رات کا۔